یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اسلامی آخری مہینہ ذوالحجہ شریف بالکل قریب، یہ وہ مہینہ جس میں خاص طور سے بیت اللہ شریف، میدان عرفات، حج کی سعادتیں اور پھر ساتھ میں مدینہ طیبہ کی حاضری کا صرف امت رسول کو عطا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ عید قربان بنائی جاتی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ 10 روز جو ہے چاند رات سے لے کر مسلسل 10 ذوالحجہ شریف، یہ سارے دن بہت ہی زیادہ رحمتوں، برکتوں اور خاص ایام ہے، خاص دن ہے، خاص مہینہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اس کی تعظیم، اس کی تقریم، اس کی عبادت اور ریاضت و پرہیزگاری کو خصوصی طور پر اپنائیں اور اس کے جو بھی اعمال ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر سرکار قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی سند العرس ہے، سیدنا سرکار عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی۔ پھر شاہ عالم سرکار کی اماں جان دادی جان کا بھی عرس کے معاملات ہے یہ ایام۔ قطب الاقطاب، قطب عالم، قطب الاقطاب تو حضور غوث الاعظم بھی ہے۔ قطب الاقطاب، قطب عالم شیخ صاحب الدین سہروردی بھی ہے۔ قطب الاقطاب، قطب عالم سیدنا خواجہ خواجگان حضور معین الدین حسن سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ قطب الاقطاب، قطب عالم خواجہ خواجگاہ وزیر ہندوستان سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ قطب الاقطاب بابا فرید بھی ہے، محبوب الہی بھی ہے، صابر پاک بھی ہے۔ قطب الاقطاب اور بھی ہیں، قطب عالم جسے کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضور غوث اعظم کو غوث اعظم کے نام سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، خواجہ خواجگان کو خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، محبوب الہی کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بھی جتنے ہیں۔ بھلے ہی وہ قطب الاقطاب قطب عالم کے مقام پہ ہو، لیکن کسی اور عرفن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مخدوم اشرف سمنانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند ایک ہے جو اپنے زمانے میں قطب عالم کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا بھی تھے، لیکن ان تمام کتبوں میں ان تمام اولیاء جو اس قطب الاقطاب کے مقام پر ہے، تھے، رہیں گے، کچھ حضرات تو رہیں گے جیسے معروف کرکی، غوث اعظم، باعزید بستامی، قطب الدین بختیار کاکی، اس صبح قیامت تک قطب عالم ہی رہیں گے، مگر پھر بھی ان کو قطب عالم کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ ان تمام کے اندر اگر کسی کو قطب عالم کے نام سے آج تک یاد کیا جا رہا ہے
تو وہی گجرات احمد آباد کی وہ نایاب ہستی، وہ چمکتا دمکتا گنبد، وہ عبداللہ برہان الدین والد محترم شاہ عالم قطب عالم کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ہے جسے آج تک قطب عالم، ویسے 5 ہستیاں صبح قیامت تک اس مقام پر رہنے والی، اس میں قطب عالم بھی ہے، لیکن ذرا سا دیکھیں 4 نام ابھی میں نے پہلے ہی لے لیے، اور 5ویں قطب عالم سرکار خود ہے عبداللہ برہان۔ تو یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو قطب الاقطاب قطب عالم کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے، کوئی اور جیسا میں نے پہلے ہی بتایا اور بھی ہے، لیکن ان کو دوسرے عرف نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ قطب عالم کی ایک خصوصیت ہے، خاصیت ہے کہ اس منصب سے یاد کیا جاتا ہے نا۔ ان کا سندل ہے 5ویں چاند رات کو چھٹی شریف لگ جائے گی، 7ویں چاند چادر شریف عرس کے معاملات، 9ویں چاند تو آپ جانتے ہی ہیں، کعبہ وہاں، حاجی آؤ ذرا قطب عالم کا بھی جلوہ دیکھو، 2 رکعت پڑھ کے کعبے کا فیض لے کر نامہ اعمال فرشتوں میں بھی لکھنا دیکھو۔ وہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، غریبوں کے لیے تو مدینہ ہے اور عاشقوں کے لیے بھی ہے۔ عاشق کی نظر یہاں دیکھتی ہے، یہیں سے وہاں دیکھتی ہے، دیکھے انہیں یاد وہ آ جائے، وہ شاہ عالم کا روضہ قطب عالم کا دربار ہے، دیکھو انہیں یاد وہ آ جائے۔ یہ وہ فنا کے مقام پر ہے، فنا فی اللہ، فنا مع اللہ، بقا باللہ، باقی باللہ ہے، قطب الاقطاب ہے، سرکار شاہ عالم میں قطب عالم ہے، قطب الاقطاب۔ حضرات آپ دیکھیے 9ویں چاند تو ہے، 10واں چاند ان کے دادا جان سرکار سید جلال الدین مخدوم جہانیت جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کا دن۔ دوسری خصوصیات کیا ہے؟ خصوصیت کیا ہے؟ قطب عالم میں 2 گنبد ہے، ایک نیچے ایک اوپر، ایک اندر ایک باہر، یہ 2 گنبد جلدی آپ کو میرے حساب سے تو جہاں تک ہم نے غور و فکر کیا ہے ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ ہاں مدینے چلو، ایک گنبد اندر ہے آقا کا اور ایک گنبد خضرا اوپر ہے۔ مدینے میں سرکار کے روضے میں 2 گنبد ہیں، ایک وہ جو نظر نہیں آتا اندر ہی ہے، اور ایک وہ جو سب کو نظر آتا ہے، ایک وہ جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، وہ سب کو نظر آتا ہے، اور ایک وہ جو اندر ہے سرکار میں مدینے میں، وہ 2 گنبد وہاں ہیں اور 2 گنبد قطب عالم میں ہیں۔ 2 گنبد ہے نا، نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے۔ بتائیے قطب عالم کا مقام کیا ہوگا؟ سب کے ایک گنبد ہے، وہ سر آنکھوں پر، ان کے نقش قدم پر جان فدا، ان پر ہمارا ایمان، عقیدہ، یقین، نہ ہم کسی کو گھٹاتے ہیں نہ کسی کو بڑھاتے ہیں، مگر بات قطب عالم کی چل رہی ہے۔ خصوصیات ہوتی ہے، ہر ولی کی اپنی خصوصیات، قطب عالم کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ 2 گنبد ہے۔ اب بتائیے جو جلوہ یہاں دیکھیں گا اس کو کہاں کا جلوہ نظر آئے گا؟ دیکھو یہاں ہی، دیکھے انہیں اور یاد آ جائے، دیکھے ولی کو اور نبی یاد آ جائے، یہی تو ولایت کی پہچان ہے، یہی تو فنائیت کی پہچان ہے کہ دیکھے انہیں اور یاد وہ آ جائے، بندے کو دیکھے اور بندہ نواز یاد آ جائے، بندے کو دیکھے خدا کی شان قدرت یاد آ جائے، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، دیکھے خواجہ کو اور یاد وہ آ جائے، تو بندے کو دیکھ کر یہاں بندہ نہیں بندے کا مزار دیکھتے ہیں، ولی کو نہیں ولی کا مزار دیکھتے ہیں، پھر بھی کعبے و مدینے کی یاد آ جاتی ہے، مدینے کی یاد آ جاتی ہے، کعبے کی یاد آ جاتی ہے، ولی وہ دیکھ کر کے مصطفیٰ یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے۔ ابھی ولی وہی کہتے ہیں نقشہ ان کا ہو جلوہ ان کا،
صورت ان کی ہو، سیرت ان کی ہو، اسی میں تو فیض ہے، قربت ہے، رسول کے قریب ہے، فیضان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ان حضرات کو ہم دیکھتے ہیں تو عاشق ہو کہ کوئی مومن کامل ہو، جلوہ دیکھتے ہیں اور اس میں جلوہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرات ذرا سا آپ دیکھیے قطب عالم سرکار کی خصوصیت۔ تیسرا تو آپ جانتے ہیں، ٹھوکر لگی اور وہ پتھر، وہ تبرک شاعر اللہ بن گیا، نشانی بن گیا، ابھی تک نشانی رہ گیا، نشانی رہ گیا، باقی رہ گیا۔ یہ ایسے باقی باللہ ہے کہ پتھر کو ٹھوکر لگاتے تو وہ بھی باقی رہتا ہے، یہ ایسے فنا فی اللہ ہے جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، اتنے بڑے بڑے ولی، لیکن ذرا دیکھیے شریعت و سنت کا دامن کتنا مضبوطی سے تھاما ہے، کتنا مضبوطی سے۔ اور میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اصل کرامت ہی ہے، اصل استقامت ہی ہے، اصل فیض ہی اس میں ہے۔ سرکار خواجہ جنید بغدادی سبحان اللہ، جن کی تعریف داتا گنج بخش لاہوری لکھتے ہیں، جن کی مرشدوں میں غوث اعظم کی مرشد در مرشد آتے ہیں، وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک شخص آیا، 2 مہینے رہا۔ 2 مہینے کے بعد جب جانے لگا تو سرکار جنید بغدادی خود اس کی سواری تیار کر رہے، توشہ دے رہے ہیں، اس کے سامان اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ اشارہ کرے تو ہزاروں مریدین ہیں جانے والے خانقاہ میں، پھر بھی اپنے ہاتھ، ان کا ایک طریقہ تھا، یہ خود ہی خدمت کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ بزرگوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی شان ہے، کیا شان ہے ان کے معاملات ہی یہ ہیں۔ جیسے ابھی میں نے اعلیٰ حضرت کی شعر کی، کسی نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ حسن یوسف دبی تو مصطفیٰ کے در پہ آ کے دبی۔ حسن یوسف اگر دبی ہے تو حسن مصطفیٰ کے سامنے دبی ہے۔ تو احمد رضا خان اعلیٰ حضرت نے کہا یوں مت کہو، یوں کہو حسن یوسف بڑھی تو یہی در مصطفیٰ پہ آگے بڑھی۔ یہاں گھٹانا نہیں ہے کہ کسی کی شان کو بیان کرنے میں ہم کسی کو بھول جائیں۔ مصطفیٰ کی شان بیان کرنے میں یوسف کو پیچھے چھوڑ دیں، وہ یوسف علیہ السلام نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہیں درجہ کم کر دیں۔ ہاں مصطفیٰ ہے، لیکن دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا، دبی نہ کہو، یوں کہو اگر بڑھی تو در مصطفیٰ کیا۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں عقید و ایمان، اسے کہتے ہیں غلامی، اسے کہتے ہیں وفاداری، اسے کہتے ہیں مومن کامل کی علامات۔ بزرگوں کی باتیں دیکھیے، اللہ کبیرہ۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا بزرگوں کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہر چیز میں بہت احتیاط رکھتے تھے، بہت محتاط رہتے تھے، اور شریعت و سنت میں بڑے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں مخلوق ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنے آپ کو کڑی نظر رکھنے والے، اپنے آپ پر، اپنی زندگی کے لمحوں پر، اپنے آپ کے اوپر۔ یہی تو بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ اپنے آپ کے اعمال، کردار، دن و رات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کے نہیں۔ ہم اور آپ دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں، خود پہ نظر نہیں۔ اللہ کا ولی خود پہ نظر رکھتا ہے، خود کے اوپر نظر رکھتا ہے، کہیں مجھ سے کوئی کمی بیسی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے تو اب جب وہ خود خدمت کرنے لگے، سوچنے لگا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ کیا، جنید بغدادی کا نام اور ہزاروں لوگ، اور سرکار خود اپنے ہاتھوں سے خدمت کر رہے ہیں یہاں۔ بہرحال جب سواری تیار ہو گئی، آپ چھوڑنے کے لیے باہر تک تشریف لائے، اور اب وہ شرمندہ تو ہو ہی گیا تھا، نہ اسے کرنے دے رہے، نہ کسی کو کرنے دے رہے، خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تو جاتے جاتے سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ صاحب آپ آئے تھے جناب، آپ 2 مہینے تک لگ بھگ رہے ہیں، مگر آپ نے بتایا نہیں کہ کس لیے آئے تھے اور کس لیے جا رہے ہو، کیا چیز، کیا مقصد تھا آنے کا، اور پھر جانے کا بھی کیا مقصد ہے، آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ اتنا وقت ہو گیا، عرصہ ہو گیا، آپ نے کچھ یہاں رہے، عبادت کی، یہاں سارے ساتھ میں رہے اور آپ نے کچھ کہا نہیں۔ تو اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں کہتا ہوں تو حضرت کا دل دکھنے والی بات ہے، اور اگر نہیں کہتا ہوں، نہ کہہ دیتا ہوں کچھ نہیں، تو یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں، یہ حق والے لوگ ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بولنا تو یہ دونوں مسئلہ ہے۔ اگر کہتا ہوں تو ان کو کا دل آزاری کی بات ہے، اور اگر نہیں کہتا ہوں، دل میں لہ کے چلا جاتا ہوں، تو یہ منافقت بھی ہو سکتی ہے، یا اگر میں کہتا ہوں کچھ نہیں تھا یا بہانہ نکال دیتا ہوں تو جھوٹ بھی ہو جائے گا، اور یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ کہنا اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا جب جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے بھانپ لیا اچھی طرح کہ یہ شرمندہ ہو رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے، تو آپ نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ناراض ہو جائیں، ہم اہل تصوف اور اس اہل طریقت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ ناراض نہیں ہو گے، آپ بلا جھجک کہیے، آپ کہیے۔ جب اصرار بڑھا، حضرت نے بہت پیارے انداز میں کہا، تو اس نے سوچا بول دینا ہی اچھا ہے، دل میں لے کر جانے سے بہتر ہے جو ہے وہ بول دینا اچھا ہے، تاکہ جو ہے ایک اللہ کے اتنے بڑے ولی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اللہ والے بزرگ ہیں، ہم سے تو کہیں بہتر ہے۔ تو کہا حضور گستاخی معاف، گستاخی کی معافی، لیکن میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، بہت صاحب کرامت بزرگ ہیں، صاحب ولایت بزرگ ہیں، بہت بڑے ہیں، جنید بغدادی ہے، سید الطائفہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، شیخ طریقت ہے۔ یہ سن کر کے میں دور و دراز سے سفر کر کے آپ کی خانقاہ میں آیا اور رہا کہ آپ کی کرامتیں دیکھوں گا، آپ کی فیضان ولایت کا معاملہ دیکھوں گا، لیکن معاف کیجیے گا حضور 2 مہینے تک ہو گئے، میں نے کچھ کرامت نہیں دیکھی، کوئی چیز نہیں دیکھی کرامت۔ ایسے آج کل کے ایسے کئی لوگ پائے، وہاں ایک تھا، آج ہزاروں ایسے ہیں کہ ملے اور حضرت بس میرے دل کی بات بتا دے تو مان جاؤں گا کہ حضرت ہے، ولی ہے، ملے اور یوں دم کرے اور یوں مردہ بیٹھا ہو جائے، قومے سے باہر آ جائے تو مان جاؤں گا۔ عجیب بات ہے۔ حضرت مسکرائے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، چاہتے تو اس وقت نہ جانے کون سی کرامت دکھا سکتے تھے آپ، اختیار مکمل تھا، جیسے ہی اس نے کہا فوراً دکھا سکتے تھے، اسی وقت دکھا دیتے، وہ کہتا تھا حضور آپ ہیں، چاہتے تو سیدھا کعبے میں پہنچا دیتے، ہے نا، چاہتے تو سیدھے مدینے پہنچا دیتے، کھڑے کھڑے اسے نہ جانے کیا سے کیا کر دیتے، اسے جو چاہیے وہ کرامت دکھا دیتے، لیکن ایک تاریخی جملہ اور مدینے کے 1400 سال، آج سے 1400 سال پہلے والی چیز کو آپ نے لا کر کے رکھ دیا۔ تصوف کی اور کرامت کی بنیاد، ابتدا و انتہا دونوں کو معقول لے کر کے آپ نے جواب دے دیا۔ کیا کہا کہ یہ بتائیے آپ اتنے ٹائم تک، اتنے دنوں تک، اتنے مہینوں تک، کہیں ہفتوں تک میرے یہاں رہے، میری خانقاہ میں رہے، کھانا پینا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، عبادت ریاضت، معاملات، گفتگو، ہر چیز آپ نے دیکھی اور میری ہر چیز بھی آپ نے دیکھی، کہیں یہ بتائیے کہ میں نے اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام کیا ہے؟ یہ ذرا غور کر کے آپ بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ حضور یہ تو میں نے دیکھا، آپ کا ہر قدم اللہ کے حکم کے مطابق ہے، آپ کا ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق ہے، آپ کی صوم، آپ کا صلاۃ، آپ کی بالکل مطلب پرہیزگاری اور ہر چیز مکمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو کرامت ہے یہ تو کچھ نہیں، ہوا میں اڑنا، پرندے بھی اٹھتے ہیں، دریا میں تیرنا، دریا بھی اوپر، یہ تو دریا کے جو اوپر ہے مچھلیاں وغیرہ وہ بھی ہوتی ہے، اصل یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور حکم الہی پر اگر بندہ کامل اتر جاتا ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی استقامت ہے، یہی کرامت، یہ استقامت ہے
فرمایا یہ ہزاروں کرامتوں سے افضل ہے۔ کرامت تو پہلے دوسرے درجے پر آ جاتی ہے، مگر استقامت جب بندے کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، یا تو وہ باعجید بستانی بن جاتا ہے، یا جنید بغدادی بن جاتا ہے، یا سری سختی بن جاتا ہے، یا ابو بکر شبلی بن جاتا ہے، یا ابراہیم بن ادھم بن جاتا ہے، یا ابراہیم خواص بن جاتا ہے، یا غوث جیلانی بن جاتا ہے، تب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ مقام وہ ہوتا ہے کرامت تم اس کے سامنے کچرا نظر آتی ہے، وہ خدا و مصطفیٰ کی رضا پہ چلتا جاتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے، خدا ان کے ہزاروں درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ وہ نبی کے ایک طریقے پہ عمل کرتا ہے، ہزاروں درجے وہاں کا قربت کا عالم ہوتا ہے۔ یہاں ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، ہزاروں دوریاں جو رب سے ہوتی ہے وہ ساری دوریاں ہٹ کے رب کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ جتنے پردے ہوتے ہیں وہ جو عمل کرتا جاتا ہے پردے اٹھتے جاتے ہیں اور جلوے دل میں بستے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ اللہ والے ہیں جو چاہتے تو کائنات پلٹ دے، وہ کرامت ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ کچھ نہیں۔ ہاں عوام کے نزدیک، ہمارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی سیرت میں نبی کی رضا، خدا کی رضا، شریعت و سنت، اسلام کے اصولوں پہ چلنا، اخلاق مصطفی کو اپنانا، حقوق اللہ و حقوق العباد کو لازم پکڑنا، ماں باپ کی فرما برداری سے لے کے پڑوسیوں کے حقوق سے لے کے اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں پہ چلنا، یہی سب سے بڑی اہم چیز ہے، اور وہی ہمیں قطب عالم سرکار میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کی سیرت دیکھیے، آپ کی حیات دیکھیے، شاہ عالم سرکار کی سیرت پاک دیکھیے، اور بزرگان دین کی، تو لمحہ لمحہ قدم قدم احتیاط رکھ رہے ہیں، پرہیزگاری رکھ رہے ہیں، بڑی پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، بڑی وقت کو جو ہے ضائع کرنے سے بچتے ہوئے ذکر الہی، ذکر رسول میں گزار رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ مقامات پر ہے، یہ وہ حضرات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان کے دامن کو تھامتے ہوئے شریعت و سنت پر خوب عمل کریں۔ اور جو ماحول چل رہا ہے، دعا تو آپ دن رات مانگی اس فلسطین کے لیے، رفح کے لیے، ہے نا، بہت ہی زیادہ سخت اور دلی دعاؤں کی ان کو ضرورت ہے۔ مدد کر سکتے ہو تو مدد کی ضرورت ہے، دعا تو ہمیں کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے، بائیکاٹ کیا جائے، ہے نا، وہاں کی جو پروڈکٹ ہے، چیزیں ہیں اسرائیل کی، اس کا مکمل بائیکاٹ کرے، ہے نا، جیسے کولگیٹ ہے اور جو ہے میگی وغیرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں گے، کئی جگہوں پر آپ نے واٹس ایپ پہ بھی دیکھا ہوگا، کئی جگہ پوسٹر بھی لگائے گئے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی جگہ آپ یہ استعمال کریں۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم اسی کی چیز کو خرید رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ وہاں کے مظالم کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں سب کو معلوم ہے کیا گزر رہی ہے، لہٰذا بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے، دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور اپنے آپ کو سنوارنا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کی زندگی پہ ہمیشہ غور و فکر اور اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے، مولا کریم ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، اور ہمیں اسی طرح اسلام کی باتوں پر خوب ذوق، شوق، محبت سے، خلوص سے، اخلاص سے مولا تیری رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین، غزہ، رفح کہ مسلمانوں کی مدد عطا فرما، مظلوموں کی مدد عطا فرما، یتیموں کی مدد عطا فرما، بچوں، بوڑھوں، جوان عورتوں کی مدد عطا فرما، مولا ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، مولا کریم ظالموں کو ان کا انجام تک پہنچا دے، مولا فلسطین، اہل فلسطین کو امن و امان عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، رحمت و برکت عطا فرما، ان کے لیے راستے آسان فرما دے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا ایھا الذین آمنوا